جب یہاں آپ نے دیکھ لیا جج کو تو پولیس والا بھی نہیں سن رہا۔ آج پہلی دفعہ لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں خان صاحب جج جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا اس وقت پاکستان میں مارشل لاء نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج توشہ خانہ 2 جیل کے اندر لگایا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے ہمارے لائر سلمان صفدر کو ان کو بتایا گیا کہ آج 10 بجے کیس لگ رہا ہے، اور جب ہم بھی پہنچے، سلمان اکرم راجہ بھی تھے، علی ظفر بھی تھے، اور ہم بہنیں بھی آئیں۔ ہم یہاں پہ 11 بجے آ گئے تھے، جج صاحب بھی موجود تھے۔ ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ اور جو علی ظفر ہیں ان کو بھی نہیں اندر جانے دیا گیا، اور اندر جب گئے صرف 2 لوگوں کو، 2 لائرز کو اندر جانے دیا، اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے جا کے بتایا کہ باہر فیملی بھی بیٹھی ہیں اور لائرز بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جج صاحب نے تاکید کی جیل کے عملے کو کہ ان کو اندر لایا جائے، کیونکہ یہ اوپن کورٹ ہے اور اس کے اندر سب کو، فیملی کو موجود ہونا اور میڈیا کو ہونا بہت ضروری ہے۔ میڈیا کو بہت عرصے کے بعد بھیجا گیا۔ اب اندر سے جو ہمارے لائر بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندر جو پولیس کا عملہ باہر جا کے کہتا تھا کہ جی آپ کی فیملی ہمیں نہیں ملی کیونکہ وہ چائے پینے چلے گئے ہیں، پھر کبھی کہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ساروں کو پتہ، اور میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم گیٹ کے اوپر پچھلے 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ہمیں اندر اجازت ملے گی، تو ان کو نہیں اجازت، ہمیں اجازت نہیں ملی، اور جج صاحب کی کوئی بات نہیں سنی گئی جیل انتظامیہ کی طرف سے، انہوں نے نہیں بات ان کی سنی۔ عمران خان نے کیا بتایا آج لائر کو؟ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ 22 گھنٹے سے مجھے جیل کے کمرے سیل میں رکھا جا رہا ہے، مجھے کتابیں نہیں دی جا رہی، اخبار نہیں دیا جا رہا، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہے۔ ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہر قسم کا ہیومن رائٹس ابیوز ہے، انٹرنیشنل بھی اور نیشنل ہمارے قانون کے مطابق۔ ان کو جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک کتاب 3 گھنٹے کے بعد جج صاحب کے کہنے کے اوپر ایک کتاب عمران خان کو آج مہیا کی گئی ہے، اور یہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جب ان کی کتابیں، جب سے ہم لوگوں نے ان کی کتابیں کم سے کم 2 درجن دی ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان نے آج پہلی دفعہ لائر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں خان صاحب جج جیسے کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کی بات آپ باہر جا کے ضرور کریں کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ آگے انہوں نے اس پہ وضاحت کی، انہوں نے کہا اس وقت پاکستان میں مارشل لاء نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں عاصم لاء ہے، اس وقت پاکستان میں 26ویں ترمیم لائی گئی ہے جس کے تحت صرف عمران خان کو اس اذیت میں ڈالنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے جو ججز لگائے، جس میں امین الدین، قاضی فائزی صاحب، امین الدین اور سرفراز ڈوگر، یہ 3 جج کا مقصد یہ تھا کہ پارٹی ختم کریں اور عمران خان کو ختم کریں۔ عمران خان کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ یہ عمران خان کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتائیں کہ جب انسانی حقوق کے لیے عمران خان نے کیا جرم کیا ہے جس کے تحت عمران خان کو یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ جیل انتظامیہ جو غفور انجم ہے سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے کہا پھر سے کہ جب سے یہ آدمی آیا ہے غفور انجم سپرنٹینڈنٹ، تب سے میرے اوپر ظلم کیا بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ ظلم جو کر رہا ہے۔
وہ اس کی موجودگی میں اس کے ہاتھوں سے کروایا جا رہا ہے، اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر کیا تھا، ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پہ قابض ہے۔ 26ویں ترمیم سے جو باقی ججز کے جو ان کی آٹونومی تھی یا ان کی انڈیپینڈنس تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ہاں ججز کی انہوں نے کہا کہ کوئی اوقات نہیں ہے اس وقت، ججز کا کوئی احکامات ایک پولیس والا بھی نہیں مانتا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو یہ جو جج جو پولیس والے کو یہ کہہ کے بھیجتے تھے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر لاؤ، جج نے کئی دفعہ کارروائی رکوائی 15 منٹ کے لیے کہ فیملی کو باہر سے بلا کر لے کر آئیں۔ عمران خان کہہ رہے تھے آپ یہ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو جج پولیس والے تک کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہاں پہ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پہ دفن ہو چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر کو، سلمان نقم راجہ کو، علی امین گنڈاپور کو خاص طور پہ تاکید کریں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں، آپ انصاف کے نظام کے لیے چلائیں، رول آف لاء کے لیے چلائیں، اپنے آئین کے لیے چلائیں۔ انہوں نے خاص تاکید کر کے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سلیمان اور قاسم جو یہاں پہ ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، جو ان کے عمران خان کے ساتھ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ بھی آج پیغام دیا ہے۔ اور انہوں نے جو آخری چیز ہے، ان کو میرے خیال میں لائرز نے کچھ بتایا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ کہیں پہ بھی لوگ امن چاہتے ہیں، وہ امن مارچ کر رہے ہیں، امن کے لیے جس کو کہتے ہیں پیس مارچ کر رہے ہیں، سب لوگوں کو مکمل ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہمیں امن چاہیے، ہمیں کسی قسم کا یہاں پہ وہ والی حالات نہیں چاہیے جس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو اور یہاں پہ امن ختم ہو جائے۔ تو امن کے لیے جو بھی اس وقت لوگ کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل اور ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی دکھائیں۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا۔ مہربانی۔ گزشتہ 4 گھنٹے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پٹیالہ جیل میں موجود ہیں، انتظار کرتے ہیں 4.5 گھنٹے۔ ہم وہاں پہ باہر بیٹھے تھے، پہلے ہم باہر کھڑے تھے، جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی تو ہم آپ کے کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم وہ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 4 گھنٹے سے، اور یہ سارے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جج بیچارے کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں جج نے پروسیڈنگز روکی ہیں۔ ہمیں لائر نے بتایا کہ جج نے باری باری 15 منٹ کے لیے پروسیڈنگز روکی۔ کہتے وہ ایک پولیس والا تھا، وہ باہر جاتا تھا اور کبھی جا کے کہتا تھا وہ چائے پینے چلے گئے ہیں، کبھی جا کے کہتا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہاں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں وہ پتہ نہیں میڈیا سے بات کر رہی ہیں، اور یہ کر کے 4 دفعہ انہوں نے اس قسم کا جھوٹ بولا ہے۔ اور دیکھیں جج بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یہ بھی میں بتا رہی ہوں، نہیں تو کوئی اور وقت تھے، پہلے زمانے کے وقت تھے کہ اگر توہین عدالت ہوتی تھی تو جج یہ پولیس والوں کی حاضری لگتی تھی۔ یہاں پہ کھلا کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، اور لیکن جج بے بس ہے۔ جج نے کوشش کی لیکن جج کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کل ہم سب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی اور وہ بڑے انکشافات کیے گئے کہ وضو کے لیے بھی صاف پانی نہیں دیا جاتا۔ بھائی آج جو ہمارے جو لائر ہیں جنہوں نے جتنی بات بتائی ہے، ہم وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں جو ہمارے انصافات خاص پیغام آتے ہیں، اور عمران خان نے جو خاص طور پہ کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ آپ نے ضرور بات کرنی ہے اس کی، وہ آج ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ انہوں نے کیا پیغام بھیجا تھا۔ اور بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے اور اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ 22 گھنٹے میں نے ساروں کو کہا ہے، آپ لوگوں کو بھی کہا تھا، آپ صرف 2 دن کمرے میں بند ہو جائیں، اب کسی سے لا تعلق کریں اور 2 گھنٹے کے لیے باہر نکل آئیں، ٹھنڈے کمرے میں بھی بیٹھ جائیں۔ آپ بتائیں کہ کتنا ظلم عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے۔ کیا ہمیں آج وہ لائر بتا رہے تھے کہ بہت
जो कहते हैं कि जब हम मर्डरर्स के पास जाते हैं जो कैद तन्हाई में होते हैं, तो 4 महीने के अंदर उनका हिम्मत जवाब दे जाती है, हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें यहाँ से निकालो। आज वो हमारे लॉयर कहते खान हैं, साहब को 22 घंटे और कहते हैं लॉयर ने और बात की, कहते हैं मैं कसम खा के ये कहने को तैयार हूँ कि पिछले 2 साल में जब इमरान खान से मुलाकात की है, उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मुझे कब बाहर निकाल रहे हैं। ये इंसान कहते हैं कि वो किस किस्म के इंसान है कि हमने बड़े बड़े लोग सुकून गिरते देखे हैं, लोग हाथ जोड़ना शुरू हो जाते हैं 4-4 महीने में, हमें निकाल के अफगानिस्तान भेज दो, हमें निकाल के यहाँ भेज दो। और ये इंसान ऐसी शख्सियत है जो अपने मकसद के लिए, लोगों की हकूक़ के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सिर्फ जेल में बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके हकूक़ मिल जाए। तो अब मैं ये कहूँगी कि अब पाकिस्तानी अवाम को, कौन को सर ये पूरे पाकिस्तानी कौम को ये कहेंगे कि जो इंसान आपके लिए खड़ा है, आप कम से कम अपने लिए तो खड़े हो जाएं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें पूछता लीड कौन करेगा, ये कौन करेगा। आप जिस दिन फैसला कर लेंगे ना, आप मुत्तहिद होकर आप खड़े हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़। ये सिर्फ इमरान खान के साथ ही जुल्म हो रहा, ये असल में तो जुल्म आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ है। वो चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बंद हो तो आप लोगों की आवाज़ बंद हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगर अपने लिए मुत्तहिद होकर एक कौम बनकर अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान की मदद करेगा और इस मुश्किल वक्त और इस दौर में से इंशाल्लाह पाकिस्तान को निकालेगा। हाँ सर, तहरीक के हवाले से भी क्या पैगाम दिया है? उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से, उन्होंने हल्का नहीं कहा, भरपूर तरीके से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली मीर गंडापुर, ये 3 लोगों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी है कि आप भरपूर तरीके से तहरीक को चलाएं। ठीक है। कासिम और सुलेमान इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुलाकातें कर रहे हैं, रिचर्ड ग्रीनवेल से मुलाकात हुई, इसके अलावा कांग्रेसमैन कई लोगों से मुलाकात हुई, तो इस पे क्या कहेंगी आप? और पाकिस्तान आने के क्या प्लान? देखिए, हमारी फैमिली और क्या करे, जब यहाँ आपने देख लिया जज को तो पुलिस वाला भी नहीं सुन रहा, इमरान खान के जो इंसाफ कहाँ से मिल रहे हैं? बेगुनाह इंसान को आप जेल में रख के और ऐसे ऐसे केसेस चला दें जहाँ 6-6 घंटे जज बेचारा चुप करके बैठे और जो उसको रिटर्न ऑर्डर आएगा और जब आएगा वो लिख देगा। 3-3.5 महीने के बाद रात के 12 बजे हमारे लॉयर को बताया जाता है कि जी सुबह केस लग रहा है, कहीं से ऑर्डर आया होगा। जज ऐसे थोड़ी करते कि रात के 12 बजे फैसला हो जाता है कि जी आप सुबह को केस लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर आता है, आज फैसला हो गया कि जी ऑर्डर आ गया, केस सुन लो, लेकिन अंदर कोई नहीं जा सकता कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। फिक्र ना करे, पूरा पाकिस्तान सब जानते हैं इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान किसके लिए खड़े हैं, और उनको एक एक उनकी इतनी स्पीचें हैं, उन्होंने इतने पैगाम अपने लोगों को दिए हैं कि सबको रटे हुए हैं, सबको पता है कि इमरान खान क्या चाहेंगे कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाए। खान साहब ने कासिम और सुलेमान के नाम क्या पैगाम दिया कि वो बाहर इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स के लिए इसका केस दायर करें। बहुत शुक्रिया।